نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أو كما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین. حاضرین و سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی ذات کی توفیق سے آج ہم نے اپنی گفتگو کے لیے جو موضوع منتخب فرمایا ہے اس کا عنوان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کی اپنے محبوب بندوں سے محبت. اللہ رب العزت کی ذات کی اپنے محبوبوں سے محبت، اپنے محبوب بندوں سے اللہ کی ذات کیسے محبت کرتی ہے. اور اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان کے کون کون سے طبقات ہیں اور کون کون سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کی جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کن کن لوگوں سے محبت فرماتا ہے، آج قرآن مجید فرقان حمید سے ہم اس کو تلاش کریں گے. حاضرین و سامعین گرامی قدر، محبت ایک ایسا عنصر ہے، محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو دو لوگوں میں انسیت پیدا کرتی ہے، کھنچاؤ پیدا کرتی ہے، اور ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے احساس پیدا کرتی ہے، احسان کی روش پیدا کرتی ہے، نیکی کی بھلائی کی روش پیدا کرتی ہے. تو یہ محبت ایک کیفیت کا نام ہے. جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر نہ انسان کو اپنے محبوب سے کوئی لالچ رہتا ہے، نہ کوئی طمع رہتا ہے، نہ اپنے محبوب کے متعلق دل میں کوئی گمان رہتا ہے، نہ کوئی شکوہ گلہ اور شکایت ہوتی ہے. جب دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں تو اس محبت میں نہ کوئی طمع ہوتا ہے، نہ کوئی لالچ ہوتا ہے. وہ محبت خالص محبت ہوتی ہے. اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دن رات یہ راگ تو الاپتے ہیں کہ انسان اللہ سے دور ہو گیا. ہم دن رات یہ تو کہتے ہیں کہ انسانیت سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا. ہم دن رات اس کی صفت جبار اور قہار کا پھر تو کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اس کی سختی بھی بتاتے ہیں، اس کا عذاب بھی بتاتے ہیں. لیکن ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے جہاں اپنی سختی والی صفت کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں اللہ رب العزت کی ذات نے سب سے پہلے اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اپنی مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے محبت کا تذکرہ فرمایا. اب دیکھیے کہ کلام پاک کا آغاز ہوتا ہے
اور آغاز کی جو آیات ہیں ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت کی ذات اپنی صفات کا تذکرہ فرماتا ہے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تمام تر جو تعریفیں ہیں جو لائق تعریف ہے اور لائق حمد و ثنا ہے، تمام تر حمد و ثنا اور تمام تر تعریفیں خالص اسی رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رازق ہے، رزق دینے والا ہے، پالنے والا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی صفت کا تذکرہ فرمایا الرحمن الرحیم. وہ بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے. تو اپنی اس رحمت کا اور اپنی اس صفت رحمانیت کا تذکرہ فرمایا. پھر یہ اپنی جو صفت ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے، وہ حمد و ثنا کے لائق ہے، تمام تر تعریفوں کے لائق ہی وہی ذات ہے. پھر وہ فرماتا ہے کہ میں تمام جہانوں کا رازق ہوں، ان کا مالک ہوں، میں پالنے والا ہوں، رزق دیتا ہوں. پھر اللہ رب العزت کی ذات اپنا مہربان ہونا وہ بتاتی ہے، اپنی رحمت کا تذکرہ فرماتی ہے اللہ کی ذات. پھر اس کے بعد جا کے 3-4 صفات بیان کر کے پھر اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ بھئی اتنا بھی اب نرم نہ جاننا کہ کہیں تم غفلت میں نہ پڑ جاؤ، میری نرمی کا غلط فائدہ نہ اٹھا لو، میری نرمی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا لو. اس لیے میری وہ جو صفات ہیں وہ صفات تو ضرور ہیں، لیکن مالک یوم الدین، ایک بات یاد رکھو کہ وہ جو ایک یوم حساب، یوم جزا اور سزا آنے والا ہے، میں اس کا بھی مالک ہوں. اپنے عذاب کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ میں پکڑ کرنے والا ہوں یا میں اس دن تمہیں ماروں گا یا تمہیں جہنم میں پھینکوں گا، یہ بعد کے تذکرے ہیں، بعد میں آئے ہیں. لیکن یہاں جو آغاز ہو رہا ہے کلام پاک کا، یہاں اللہ رب العزت کی ذات نے صرف اور صرف اپنا ایک بادشاہ ہونا اور اپنا ایک منصف اعلیٰ ہونا بتایا کہ میں یوم جزا و سزا کا مالک ہوں، میں اس دن تمہارا حساب کروں گا کہ تم نے وہ جو میری صفات ہیں ان کا غلط فائدہ تو نہیں اٹھایا. تو جہاں دن رات مجمع میں، عام معاشرے میں، یہ لوگوں میں، مجالس میں، اپنی صحبت اور سنگت کے لوگوں میں بیٹھ کے تو ہم جو اس کے عذاب کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، تو ہم یہ کیوں گمان کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عذاب دے گا؟ اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے تم جیسا گمان رکھو کہ وہ تم اسے ویسا ہی پاؤ گے. اگر ہم اس سے گمان اچھا رکھیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے عنقریب کہ وہ کتنا رحمان ہے، وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا بخشنے والا ہے، کتنا مہربان ہے. تو گمان اچھا رکھنا چاہیے. اب گمان اچھا کیسے ہوگا؟ اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور اس کی بندگی وہ کیسے ہوگی؟ جان لیں کہ جب کسی کے دل میں اللہ کی محبت جاگزیں ہوتی ہے، اللہ کی ذات اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کا دل محبت الہی اور محبت رسول سے بھر جاتا ہے، تو پھر وہ محبت ہی ایک ایسا عنصر ہوتی ہے، محبت ہی ایک ایسی شے ہوتی ہے جو انسان کے دل سے ماں سوائے اللہ کے ہر چیز کو نکال دیتی ہے. محبت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سوائے اللہ کے دل میں کسی اور چیز کو رہنے ہی نہیں دیتی.
تو جب دل میں محبت الہی سما جائے، دل میں محبت رسول سما جائے، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر آپ کی وہ جو ایک عمر نافرمانیوں میں گزری ہے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ نافرمانی نہیں کرتے، کیونکہ جب محبت ہو جاتی ہے تو وہ محبت انسان کو کھینچ کر لے آتی ہے اپنے رب کی بارگاہ تک۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا، اس میں کچھ برائیاں تھیں، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ برائیاں ہیں، میں ایک چھوڑ سکتا ہوں، ساری نہیں چھوڑ سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر جھوٹ چھوڑ دو، جب جھوٹ چھوڑ دو گے تو باقی ساری وہ چلی جائیں گی۔ اب اس نے وعدہ کر لیا، عہد و پیمان کر لیا کہ یا رسول اللہ اب میں یہ جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ کو چھوڑ دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، نہ شراب سے منع کرتا ہوں، نہ جوئے سے منع کرتا ہوں، نہ زنا سے منع کرتا ہوں، ساری چیزوں سے میں نہیں منع کرتا، فقط ایک چیز جھوٹ کو چھوڑ دو۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ اب وہ وعدہ کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جب چلا گیا، اس کے دل نے چاہا کہ میں جاؤں اور شراب پی لوں، میں نے کوئی شراب چھوڑنے کا تو وعدہ نہیں کیا، نہ انہوں نے مجھے اس سے روکا ہے، تو میں شراب پی لیتا ہوں۔ جب وہ شراب پینے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر شراب پی کے میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا، بے شک انہوں نے مجھے منع نہیں فرمایا لیکن اللہ نے تو حرام کر دیا ہے نا اسے، لیکن مجھے آقا علیہ السلام نے چونکہ منع نہیں فرمایا میں پی تو لوں، لیکن اگر پی کے میں آقا علیہ السلام کے دربار میں چلا گیا اور وہاں بدبو آئی، سمیل آئی، یا کسی کو محسوس ہوا یا کسی نے شکایت ہی کر دی کہ یا رسول اللہ یہ فلاں شخص ہے، اس نے تو شراب پی ہے، تو آقا علیہ السلام مجھ سے پوچھ لیں گے۔ اب چونکہ میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو میں وہاں جھوٹ بول نہیں سکتا، اگر جھوٹ بولوں گا تو شرمندگی ہوگی، وعدہ ٹوٹے گا، اور اگر میں سچ بتا دوں کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے تو وہ جو ایک شرمندگی اور ندامت ہوگی پورے صحابہ کرام کے سامنے، وہ پھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ اس نے سوچا تو اس نے وہ ارادہ ترک کر دیا اور اس نے شراب نہیں پی۔ چند دن گزرے، ایک اور برائی کا اس کا دل کیا، دل نے کہا یہ کام کر لو، پھر وہی سوچا کہ آقا علیہ السلام نے منع تو نہیں کیا، لیکن پھر ساتھ ہی خیال آیا کہ اگر آقا علیہ السلام نے اپنے مجمع عام میں اور مجلس میں مجھ سے پوچھ لیا کہ فلاں تو یہ گناہ کر کے آیا ہے، میں جھوٹ تو بول نہیں سکوں گا، سچ بولوں گا تو رسوائی ہوگی، تو وہ بھی گناہ چھوڑ دیا۔ اس طرح ایک جھوٹ چھوڑنے سے وہ جتنی اس کے اندر خامیاں تھیں، برائیاں تھیں، جو گناہ تھے، وہ ایک ایک کر کے وہ سارے ہی ختم ہو گئے، کوئی گناہ اس میں باقی نہ رہا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کے دل میں آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا جو وعدہ تھا وہ اس کے دل میں بیٹھ گیا، اس کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی، اس کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ گئی، اس محبت نے، اس وعدے نے، اس عہد و پیمان نے اس کو ہر نافرمانی سے روک دیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ہر برائی اس کے دل سے نکل گئی اور اس کے دل میں فقط دو چیزیں باقی رہ گئیں، ایک اللہ کی محبت اور ایک اللہ کے رسول کی محبت، تو ساری برائیاں ختم ہو گئیں۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت نازل ہوتی ہے، اللہ کی محبت داخل ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت داخل ہو جاتی ہے، پھر انسان گناہ پر آمادہ نہیں رہتا، پھر انسان نافرمان نہیں رہتا، پھر انسان جھوٹ نہیں بولتا، پھر انسان احساس کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پھر انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی جملہ مخلوقات سے محبت کرتا ہے، پھر وہ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر اللہ کی ذات فرماتی ہے اے جبرائیل جا اور اب جا کے اس شخص کے بارے میں میری مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دے۔ پھر جب اس کا دل اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے تو پھر
فرشتہ آتا ہے، جبرائیل آتے ہیں اور آ کے لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں، پھر جملہ مخلوقات انسانی وہ اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے ساری، پھر وہ فرشتے آسمانی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، زمینی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، چرند اور پرند اور درندے اور جانور اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جملہ انسانیت اس سے محبت کرتی ہے، لیکن فقط ایک وجہ ہوتی ہے اس محبت کی، اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے دل کو ہر اور میل اور کچیل سے پاک کر لیا ہوتا ہے، اور فقط اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی محبت، اس کا فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ محبت پھر پھیل جاتی ہے، جتنی وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اسے محبت انسانیت سے مل جاتی ہے، پھر اس کا مقام اور مرتبہ بھی بلند ہوتا جاتا ہے، وہ ترقی پا لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے مختلف طبقات کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں کہ جن کے ساتھ وہ محبت فرماتا ہے۔ اب جان لیں کہ جتنے اہل ایمان ہیں، کوئی اہل ایمان شخص، کوئی مومن شخص ایسا نہیں جو ان صفات سے خالی ہو۔ مومن کی شان ہی یہ ہے کہ یہ جو صفات آگے جن کا ذکر آ رہا ہے، مومن کی شان ہی یہ ہے کہ یہ صفات اس کے دل میں موجود ہوتی ہیں، یہ اس میں صفات ہوتی ہیں، اللہ کی ذات نے اس کو یہ صفات دی ہوتی ہیں۔ پہلا کیا؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 195 میں فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی ذات احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، یہ اللہ کی ذات نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا۔ پھر سورہ البقرہ کی آگے 222 نمبر آیت مبارکہ، اس پر فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کی ذات صرف احسان کرنے والوں سے یا نیکی کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا، بلکہ ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، جو ہمیشہ پاکیزہ رہتے ہیں، مطہر رہتے ہیں، ہمیشہ صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ اللہ کی ذات ان سے بھی محبت فرماتا ہے کہ جو صفائی کو اپنا شیوا بنا لیتے ہیں، ہمیشہ مطہر رہتے ہیں، پاک رہتے ہیں، نجاست ان کے قریب نہیں بڑھتی۔ اللہ کی ذات صفائی پسند انسان سے بھی محبت فرماتا ہے۔ پھر تیسرا اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا سورہ ال عمران اس کی آیت نمبر 31، اس میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہاں تیسری اللہ رب العزت کی ذات نے جو نشانی بیان فرمائی وہ یہ کہ جو میرے محبوب کی عزت کرتا ہے، جو میرے محبوب کی نافرمانی نہیں کرتا، جو میرے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، جو میرے محبوب کی سنت پر، طریقے پر عمل کرتا ہے، جو میرے محبوب کے بولے ہر جملے پر عمل کرتا ہے، جو میرے محبوب کی اطاعت اور اتباع میں زندگی بسر کرتا ہے، میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہوں کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ ال عمران کی 76 نمبر آیت میں 76 فرمایا بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ یحب المتقین، اور جو وعدہ پورا کرتا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے تو جان لو کہ میں ان تقوی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ صفت ہے مومن کی کہ مومن متقی ہوتا ہے، مومن کی صفت ہے
مومن کی یہ شان ہے کہ مومن جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اللہ کی ذات فرمایا وہ اہل ایمان لوگ کہ جو وعدہ خلافی نہیں کرتے اور پرہیزگار رہتے ہیں، میں ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح سورہ ال عمران کی 133 134 ان دونوں آیات میں بھی اللہ رب العزت کی ذات نے صفات کا بیان فرمایا کہ اللہ کی ذات عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ اللہ رب العزت کی ذات احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جو لوگوں کی غلطیوں پر، لوگوں کے گناہوں پر درگزر کرتے ہیں، اللہ کی ذات ان سے بھی محبت فرماتا ہے، جو باہمی انسانیت کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، پردہ پوشی کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے دلوں کو کھلا رکھتے ہیں، فراخ دلی اس سے کام لیتے ہیں، دل کو تنگ نہیں کرتے، پھر اپنی جیبوں کو تنگ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے غصے کو ضبط کر لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات ان سب سے بھی محبت فرماتی ہے، ان سب سے اللہ کی ذات محبت فرماتی ہے۔ اب دیکھیں کیا غصہ کرنا اور اس غصے میں کسی کو تکلیف دے دینا، کیا یہ مومن کی شان ہو سکتی ہے؟ کیا مومن کبھی تنگ دل بھی ہوتا ہے؟ کیا کبھی مومن پیسہ جمع کرنے والا اور جوڑنے والا بھی ہوتا ہے؟ یہ ساری مومن کی شانیں ہی نہیں ہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب مومن ایسا نہیں ہوتا تو اللہ کی ذات نے فرمایا جب مومن اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لے، اس کے اندر تنگ دلی نہ رہے، فراخی آ جائے، سخاوت آ جائے، غصے پر ضبط قائم کرنا آ جائے، جب لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا آ جائے، وہ معاف کرنا سیکھ لے، اس کے دل میں صفت رحمت پیدا ہو جائے، وہ رحمت سراسر رحمت بن جائے، تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یہ بھی اہل ایمان کی وہ شان، اور یہ بھی ان لوگوں کی نشانی کہ جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ ال عمران کی 146 47 اور 48 نمبر میں اللہ رب العزت کی ذات نے صفات کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ ال عمران کی 159 نمبر آیت میں تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ المائدہ اس کی 13 نمبر آیت فرمایا فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ یہاں بھی فرمایا کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، اگر یہ جو صفات ہیں تمہارے اندر پیدا نہ ہوئیں اور اگر تم اپنے دین سے پھر گئے، یہ جتنے دین کے معاملات ہیں، جو تعلیمات ہیں، اگر تم ان پر عمل پیرا نہ ہوئے تو پھر ان قریب ایسا ہوگا کہ اللہ تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے کر آئے گا کہ وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہوگا۔ تو جو دین کی شروعات پر عمل کرتی ہے، جو دین کی شاخوں پر عمل کرتی ہے، جو دین کے احکامات پر عمل کرتی ہے، اللہ کی ذات اس قوم سے بھی محبت فرماتا ہے۔ یہ سورہ المائدہ کی 54 نمبر آیت تھی۔ پھر سورہ المائدہ کی 53 نمبر آیت 93 نمبر آیت، اس میں بھی اللہ کی ذات نے اسی طرح ارشاد فرمایا۔ پھر سورہ الانفال اس کی 33 نمبر آیت فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حقیقت بات یہ ہے کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ ان لوگوں کو عذاب دے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عذاب کا ٹل جانا اور اللہ رب العزت کی ذات کی صفت رحمت کا حاوی ہو جانا، یہ بھی اہل ایمان کے لیے اللہ کی ذات کی ایک نوازش ہے، ایک عطا ہے، ایک شرف ہے جو وہ عطا کرتا ہے، اور یہ بھی اس کی محبت کی نشانی ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کی وجہ سے پوری امت کو اور پوری قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ یہ اس کی محبت کی نشانی ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ پھر سورہ التوبہ اس کی آیت نمبر 4 اس میں بھی ارشاد فرمایا ان اللہ یحب
متقین، اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ پھر سورہ توبہ 108 نمبر آیہ مبارکہ، پھر اسی طرح سورہ الحجر آیت نمبر 49، پھر سورہ النور آیت نمبر 10، پھر سورہ الحجرات آیت نمبر 9، پھر سورہ الممتحنہ آیت نمبر 9، پھر سورہ البروج آیت نمبر 14، پھر اسی طرح اعلیٰ حضرت کی آیات، جتنی آپ قرآن مجید کی آیات مبارکہ کو دیکھتے چلے جائیں، ایک آیت مبارکہ بھی یہ تقاضا نہیں کرے گی کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہو اور مخاطبین اہل ایمان، مخاطبین اہل ایمان ہوں۔ ایک آیت بھی پورے قرآن سے ایسے نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے نہیں ملے گی کہ اللہ رب العزت کی ذات اہل ایمان سے محبت فرماتا ہے، اور جس سے کسی کو محبت ہو جائے پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر سختی نہیں کی جاتی۔ جس سے محبت ہو جائے ہمیشہ نرمی برتی جاتی ہے، ہمیشہ رحم کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر دوسری طرف سے بھی محبت کے بدلے میں معاملہ ویسا ہی ہو تو پھر ہے۔ لیکن اگر محبت یک طرفہ ہو، اللہ کی ذات انسان سے محبت کرتی چلی جائے، بھئی اللہ نے آپ کو اچھا رزق دیا، کیا یہ اللہ کی آپ سے محبت نہیں ہے؟ بتائیے ذرا، بولیے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو 3 4 دن بعد ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، اسی معاشرے میں موجود ہیں، اسی دنیا میں موجود ہیں، لیکن آپ کو اللہ کی ذات نے یہ نواز رکھا ہے کہ آپ دن میں 3 وقت بھی کھا لیتے ہیں، تو کیا یہ اللہ کی آپ سے محبت نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کا رزق بند نہیں کیا؟ اللہ کی ذات 3 4 دن بعد 1 2 4 لقمے کھانے والوں میں بھی تو شامل کر سکتی تھی نا؟ بتائیے، ایسا ممکن ہے؟ ہو سکتا تھا نا، لیکن اللہ کی ذات نے ہمیں ان میں شامل نہیں کیا۔ اللہ کی ذات نے ہمیں عزت کے ساتھ رزق عطا فرمایا، اور جتنا ہم چاہیں ہم کھا لیں۔ پھر اللہ کی ذات نے ہمیں عزت بھی عطا کی، یہ بھی اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کی وجہ سے ہم باعزت ہیں۔ آپ ہیں، اللہ کی آپ پر عطا ہے کہ اللہ کی ذات نے آپ کو عزت سے نوازا، وہ چاہے تو عزت چھین لے، لیکن یہ اس کا عزت دے دینا یہ بھی اس کی محبت کی نشانی ہے بھائی۔ پھر اس کا مال و دولت عطا کرنا یہ بھی اس کی محبت کی نشانی ہے۔ آپ اور کیا محبت ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کس طرح کی محبت آپ سے کرے؟ اب اس کے انعامات کا سلسلہ گنیں، اس کی محبت کا سلسلہ گنیں کہ اس نے کتنی کتنی آپ سے محبت کی، کتنے کتنے آپ پر انعامات کیے، کہاں کہاں آپ کو نوازا، کس کس مشکل سے اللہ کی ذات نے آپ کو نکالا، وہ ساری چیزیں سامنے رکھیں، اور پھر آنکھوں کے سامنے اپنی ساری زندگی کو لے آئیں، اپنی ساری زندگی کے اعمال کو لے آئیں، اور فیصلہ خود کر لیں کہ اس نے محبت کی اور بدلے میں آپ نے اس کے ساتھ جفا کی یا وفا کی۔ آپ کے اعمال خود آپ کو بتا دیں۔ انسان سب سے بڑا اپنا محاسب خود ہے، اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے۔ اپنے سب سے بڑے جج آپ خود ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کی ذات نے، آپ نے اس کے لیے عبادت نہیں کی، آپ اس کی بارگاہ میں نہیں آئے، آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، کیا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس نے آپ کا رزق بند کیا؟ بتائیے، کبھی رزق بند کیا اس نے کہ یہ بندہ آ کے میری عبادت نہیں کرتا، اب میں نے اس کو رزق نہیں دینا؟ کیا کبھی آپ نے حج نہ کیا ہو، استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہ کیا ہو، تو اللہ کی ذات نے کبھی آپ سے مال کو چھین لیا ہو؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے اس کے بندوں کے ساتھ ظلم کیا ہو، مخلوق کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کی ہو، اور اس نے آپ سے عزت چھین لی ہو، آپ کا منصب چھین لیا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن عروج اور زوال یہ ایک الگ تھیوری ہے کہ دنیا عروج اور زوال ہر انسان پر آتا رہتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، لیکن اس کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ وہ پھر سب سے بڑی محبت کی نشانی یہ سب سے بڑی
کہ پرانی قوموں میں اگر کوئی شراب پیتا تھا تو 2 4 5 10 بندوں نے اگر بیٹھ کے شراب پی لی، صبح جب سو کر اٹھے پتا چلا پوری کی پوری قوم ہلاک ہو چکی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اس کی نافرمانی کی۔ آج آپ کی قوم میں کون سی ایسی خرابی ہے جو اس قوم میں نہیں تھی یا اس قوم میں تھی اور آپ کی قوم میں نہ ہو؟ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، کیا ہمارے اندر وہ خصلت نہیں ہے؟ ہماری قوم میں وہ خصلت نہیں ہے؟ وہ گناہ ہماری قوم نہیں کرتی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کیا ہماری قوم میں یہ ناپ تول کی کمی نہیں ہے؟ اعلیٰ ازل قیاس جتنا آپ دیکھتے چلے جائیں، جتنے اقوام پر، سب اقوام پر جو عذاب آئے، ہم اس سارے عذاب سے محفوظ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا دست شفقت، اس کی شان کے لائق اس کا دست رحمت، اور اس کی شان کے لائق اس کی صفت رحمانیت اور اس کی صفت غفور الرحیم، اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا صدقہ اللہ کی ذات نے ساری بلاؤں کو ہم سے ٹال رکھا ہے۔ یہ اس کی محبت کی علامت ہے، یہ اس کی محبت کی علامت ہے۔ تو جب وہ ہم سے اتنی محبت فرماتا ہے تو پھر بتائیں کہ ہم نے کیا اس لیول پر جا کے، وہاں جا کے اس سے محبت کی ہے جتنا اس کا حق بنتا تھا؟ بتائیے، کیا ہم نے اللہ سے اتنی محبت کی؟ نہیں کی۔ جب ہم نے اللہ سے محبت نہیں کی تو پھر ہمارے اوپر کبھی حکمران غلط مسلط ہو گئے، کبھی ہماری اولادیں نافرمان ہو گئیں، کبھی اللہ کی ذات نے ہمیں مال کے فتنے میں مبتلا کر دیا، کبھی جان کے فتنے میں مبتلا کر دیا، کبھی صحت کے عارضے لاحق ہو گئے، کبھی ہمارا جان مال اور عزت آبرو محفوظ نہ رہی، کبھی کسی طرح کی آزمائش، کبھی کسی طرح کی آزمائش، صرف اس لیے کہ اس نے اپنا ہاتھ دینے سے نہیں روکا، اور ہم نے اپنے لینے والے جو دامن ہیں، ہم نے وہ دامن سمیٹ لیے۔ ہم نے اپنی جولی اس کے آگے پھیلائی نہیں بلکہ بند کر کے رکھ لی۔ تو جب ہم نے اپنے دامن سمیٹ لیے، اس نے پھر بھی دینے سے ہاتھ نہیں روکا، پھر ضرورت تو اس چیز کی ہے نا کہ جیسے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس طرح کے ہو جائیں، پھر ضرورت تو یہی ہے نا کہ ہم اسی طرح کے ہو جائیں جیسا وہ چاہے، جس طرح کا وہ چاہتا ہے۔ دیکھیے، معاشرہ کبھی بھی خود نہیں سدھرتا، معاشرہ کبھی بھی خود نہیں سدھرتا۔ آپ ایک محلے کو سدھارنا چاہیں نا، اب نہیں سدھار سکتے، ممکن ہی نہیں۔ پھر اب آپ محلے کو سدھار نہیں سکتے تو آپ سوچیں کہ میں پورے ملک کی تقدیر بدل دوں گا۔ یہ تو ایک خیالی پلاؤ ہے، ایک خواب ہے دیوانے کا۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو پوری اقوام کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ کیسے؟ ایسے کہ سب سے پہلی تبدیلی کا آغاز وہ اپنے دل سے کرتے ہیں، اپنے گھر سے آغاز کرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ کوئی ناانصافی کرتا ہے، میں 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن صبر کر لیتا ہوں۔ وہ 2 4 5 دفعہ جب مسلسل زیادتی کرے گا، 6ٹھی دفعہ 5ویں دفعہ 7ویں دفعہ زیادتی کرتے ہوئے ایک دفعہ ضرور سوچے گا کہ یار میں نے اتنی دفعہ زیادتی کی ہے، وہ شریف آدمی، وہ بھلا آدمی، آگے سے جواب ہی کوئی نہیں دیتا، اسے خود بخود ہی شرم آ جائے گی۔ تبدیلی کا آغاز خود سے ہو گیا۔ میرے دروازے کے اوپر کوئی مانگنے والا آتا ہے، میں اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ تبدیلی کا آغاز مجھ سے ہو گیا، مجھے دیکھا دیکھی دوسرے بھی شروع ہو جائیں گے، تو اس طرح ایک محلہ سدھر جائے گا۔ جب ایک محلہ، ایک گلی سدھرے گی، وہ دیکھیں گے دوسرے کہ یار ہم نے دیکھا ہے وہ گلی محلے والے ماشاءاللہ گلی کی صفائی ستھرائی ہے، اچھا بول چال ہے، اچھا رہن سہن ہے، اچھا کھان پین ہے، اچھا سلوک ہے ہمسایوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، کیوں نہ ہم یا اپنے محلے کو یا اپنی گلی کو اس طرح بنا لیں۔
پھر اس طرح بدلتے بدلتے ایک گاؤں بدل جائے گا۔ لیکن پھر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تبدیلی خود سے کریں، اس کا آغاز خود سے کریں، اور جب آپ اپنے دل کو بدلیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات وہ جو ایک محبت ہے وہ آپ کے دل میں جاگزین کر دے گی، اپنی محبت آپ کے دل میں ڈال دے گی، کیونکہ آپ نے فقط اس مالک و مولا کے لیے اپنے طریقوں کو بدلا ہے، اس مالک کے لیے آپ نے مخلوق سے محبت کی ہے، آپ نے معاشرے کی تبدیلی کا آغاز فقط اس کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو جب اس کی رضا کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں آپ یہ عمل کریں گے تو پھر لوگوں کے دلوں میں بھی وہ آپ کی محبت ڈال دے گا، پھر لوگ ملتے جائیں گے اور قافلہ بنتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر خود کو نہ بدلا اور ساری رات بیٹھ کے یہی سوچا کہ قوم کیسے بدلے گی، امت کیسے بدلے گی، ملک کیسے بدلے گا، اور خود کو نہ بدلا تو پھر خواب دیکھتے دیکھتے قبروں میں چلے جائیں گے، نہ آپ بدلیں گے نہ آپ کی قوم بدلے گی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور پھر اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں، وقت بھی ہو گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کی طرف اللہ رب العزت کی ذات نے وحی فرمائی، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور یہ وہ نبی ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو بے پناہ خشیت سے نوازا تھا، خشیت بڑی تھی، روتے تھے، اللہ کے عذاب سے بڑا خوف کھاتے تھے۔ اب ایک دن اللہ کی ذات نے ان سے کلام فرمایا اور اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ اے یحییٰ، میں نے اپنے بارے میں یہ طے کر لیا ہے کہ مجھ سے جو کوئی بندہ محبت کرے گا اور میں نے اس کے دل کو اپنی محبت سے لبریز پا لیا تو میں اس کی سماعت بن جاؤں، یعنی اس کے کان بن جاؤں جن سے وہ سنتا ہے۔ اگر کسی نے مجھ سے محبت کی اور میں نے اس کے دل میں اپنی محبت دیکھ لی تو پھر میں اس کے کان بن جاؤں گا، وبصرہ، اور پھر اس کی بصارت بن جاؤں گا، یعنی اس کی آنکھیں بن جاؤں گا جن سے وہ دیکھتا ہے، پھر اس کی زبان بن جاؤں گا جس سے وہ بولتا ہے، اور ہر دنیاوی شے کو اس کے دل میں مبغوض بنا دوں گا، یعنی ہر وہ چیز جو اس کے لیے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا متکبر ہوں، میں بڑا سخت ہوں، جب وہ شخص جس سے میں محبت کرتا ہوں گا وہ اس کے سامنے جائے گا تو وہ غضبناک ہوگا، اور دوسرا مخالف سمت والا وہ اس سے خوف کھا لے گا، وہ ڈر جائے گا۔ اس کو جس سے میں محبت کرتا ہوں گا اس کو ایسی ہیبت عطا کر دوں گا کہ دوسرے اس کے غضب سے خوف کھائیں گے۔ پھر اللہ کی ذات نے فرمایا اسے دنیاوی خواہشیں ہیں، لذتیں ہیں اور عیش و عشرت ہے، یہ ساری چیزیں اس سے لے لوں گا، دنیا کی عیش و عشرت اس کو نہیں دوں گا، دنیاوی خواہشات اس کے دل میں پیدا نہیں ہونے دوں گا، اور دنیا کی لذتیں اور عیش و عشرت جو ہے اس سب سے اس اپنے محبوب بندے کو میں روک لوں گا۔ پھر فرمایا کہ اے یحییٰ، میں اس بندے پر جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جس کے دل کو میں نے دیکھ لیا کہ اس کا دل میری محبت سے لبریز ہے، میری محبت کا عالم یہ ہوگا کہ میں 70,000 مرتبہ دن میں اپنی نظر رحمت اس کے دل کی طرف کروں گا۔ اب جس کے دل کی طرف اللہ کی ذات دن میں 70,000 مرتبہ نظر رحمت فرمائے، آپ بتائیں کہ کیا جس طرف 70,000 مرتبہ جس دل پر اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہو، کیا وہ دل کبھی اللہ کی نظر رحمت سے دور بھی ہٹا ہوگا؟ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر سال وہ دل اللہ کی نظروں میں ہوگا، اللہ اس دل کو دیکھتی ہوگی۔ پھر اللہ کی ذات فرمایا کہ میں ہر ساتھ اپنی محبت کی لذتیں اور اپنے انس کی حلاوت اس کے دل میں بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور اس کے دل کو اپنے نور سے منور کر دوں گا، حتیٰ کہ وہ ہر ساتھ
میرے جلووں سے بہرور ہوگا، میرے جلوے ہر لمحے وہ دیکھتا رہے گا، پھر اس کے سر پر اپنے دست قدرت اور اس کے قلب کے روگ پر اپنا دست شفقت رکھوں گا تاکہ وہ اس روگ کی شکایت نہ کرے، اس کے دل کو سنبھلا دے دوں گا، اس کے دل کو طاقت اور قوت دے دوں گا کہ وہ پھر میری بارگاہ میں خشیت نہیں کرے گا، پھر میری بارگاہ میں روئے اور گڑ گڑائے گا نہیں، اس کا دل تکلیف محسوس نہیں کرے گا، وہ مجھ سے دوری محسوس نہیں کرے گا، جب وہ اپنے دل کی طرف جھانک لے گا اپنے دل میں مجھے پا لے گا، میں اس طرح اس کے دل میں جاگزیں ہو جاؤں گا۔ پھر فرمایا میں اپنے محب کے دل کو، وہ دل کی ہر بات کو سنتا ہوں جو میرے شوق سے پیدا ہوتی ہے، اور مجھ سے جدائی کا جو کھٹکا اس کے دل میں لگا رہتا ہے میں اس کھٹکے کو ختم کر دوں گا، ہمیشہ اس کے دل میں بیٹھا رہوں گا۔ اور پھر جب یہ بات سنی تو پھر اللہ کی ذات فرماتی ہے، وہ بندہ یہ کہتا ہے اے میرے رب، میرے لیے تیرا وصال ضروری ہے کہ میرا دل تیرے وصال کے بغیر اب مطمئن نہیں ہوتا۔ جب یہ میری محبتیں، حلاوتیں، لذتیں اس کو مل جائیں گی پھر اس کا شوق یہی ہوگا کب وہ لمحہ آئے اور اللہ کا دیدار مجھے عطا ہو، پھر وہ میری ملاقات کے لیے ترسے گا۔ پھر اللہ کی ذات نے فرمایا اے یحییٰ، بلا محب کا قلب، اس کا دل کیسے قرار پا سکتا ہے کہ جس کے دل میں میری محبت اور مجھ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو چکا ہو، وہ کیسے بغیر ملاقات کے مطمئن ہو سکتا ہے، حالانکہ میں ہی اس کی آرزو ہوں، میں اس کی امید ہوں، وہ ہر لمحہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے، میرے قرب کا متلاشی ہے، اور میں ہر وقت اس کے قریب ہوتا رہتا ہوں، میں اس کا کلام سنتا ہوں جو وہ مجھ سے کرتا ہے، میں اس کی اداسی کو بھی جانتا ہوں جو میری ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں چھا جاتی ہے، اور میں ہر اس کی آواز کو پسند کرتا ہوں جو وہ کلام میرے ساتھ کرتا ہے، میں اس کلام کو، اس آواز کو پسند کرتا ہوں۔ اے یحییٰ، مجھے میری عزت اور جلالت کی قسم ہے قیامت کے دن میں اسے ایسے مرتبے پر فائز کروں گا کہ اس پر اولین اور آخرین سارے اشک کریں گے، سارے رش کریں گے اور ترسیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ کی ذات نے اس کو کیا مقام عطا کر دیا، اتنا بلند مقام میں اس کو دے دوں گا جو میرا محبوب ہوگا۔ پھر اللہ کی ذات نے فرمایا ایک منادی ہوگا، وہ ندا دے گا، بلند آواز سے اعلان کرے گا کہ لوگوں دیکھ لو، یہ جس کی طرف تم رشک بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہو یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے۔ پھر یہ کون ہے؟ وہ اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اس کا چنیدہ فلان بن فلان بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت کی ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ پھر اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں جب اس کی دعوت کروں گا وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے گا، پھر میں اپنے حجابات اٹھا دوں گا اور پھر میرا محب بغیر پردے کے اور بغیر ترجمان کے میرا دیدار عطا کر لے گا، وہ میرا دیدار کر لے گا۔ یہ اللہ کی ذات کا فرمان تھا۔ پھر اللہ کی ذات نے فرمایا جب وہ بندہ میرا دیدار کر لے گا، مجھے دیکھ لے گا میرا محب، پھر میں اس سے کہوں گا السلام علیکہ یا عبدی و ولیجی ابشرک، اے میرے بندے، اے میرے دوست، تجھے سلام ہو اور تجھے اپنی بارگاہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھئی اللہ نال محبت پیدا کرو گے، اللہ دی ذات جدو تانوں اپنے سامنے بلائے تے اللہ دی ذات فرمائے گی جی آیا نو، جی آیا نو، آ جا، خوش ہو جا میرے دوست، آ جا، خوش ہو جا۔ اللہ دی ذات مسکرا کے تھوڑا استقبال فرمائے۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی، 3 روز تک مسلسل حالت غشی میں رہے۔ جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، فلما افاق قال سبحانک سبحانک ما اکثر توددک الی اولیائک و اصفیائک، اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے،
تیری اپنے اولیاء و اصفیاء کے ساتھ کیا ہی محبت بری بھرپور ملاقات ہے. لا یفصل عنک العمل، اے میرے رب میں تجھ سے اس آرزو کا سوال کرتا ہوں اور اس آرزو کا سلسلہ منقطع ہی نہیں ہوتا کہ جو میں تجھ سے کرتا رہتا ہوں. یا خیر صاحب و انیس، اے میرے بہترین ساتھی اور میں میرے بہترین انیس، میرے مونس. انت فنعم المولا انت ونعم النصیر، تو کتنا بہترین میرا مولا ہے اور کتنا خوبصورت میرا مدد فرمانے والا ہے. اس کو امام رفاعی نے فی حالت اہل الحقیقت مع اللہ، اس کے صفحہ نمبر 149 پر روایت کیا ہے. تو یہ ایک واقعہ صرف آپ کو سنایا ہے اس شخص کا کہ جس سے اللہ کی ذات محبت کرتی ہوگی. اللہ کی ذات آپ سب سے بھی محبت کرتی ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت کو پہچان لیتے ہیں اور اس محبت کو پہچاننے کے بعد اپنے دل کی دنیا کو بدل لیتے ہیں، اپنے دل کے حالات کو بدل لیتے ہیں، اپنے دل کا تعلق واسطہ اور نسبت اللہ سے مضبوط کر لیتے ہیں اور ہمہ وقت اپنے دل کی نگاہوں کو اس مولا کے دیدار کا طلبگار رکھ دیتے ہیں. پھر اللہ کی ذات اس کے دل میں اپنا جلوہ اتار دیتی ہے. اور کچھ ہم جیسے بد نصیب بھی ہیں کہ جن کو وہ محبت الہی نظر نہیں آتی. آئیں اپنے دلوں پر روشنی ڈالیں، اپنے دلوں کو دیکھیں اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کا عنصر دیکھیں اور اپنے دل میں جان کر دیکھیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے. جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی پھر نیک اعمال سے محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی، اس کی اطاعت بندگی اور فرما برداری کی محبت پیدا ہو جائے گی، پھر انسانیت سے محبت پیدا ہو جائے گی، جملہ مخلوقات سے محبت پیدا ہو جائے گی اور پھر آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے کہ جن کے دلوں کو اللہ کی ذات چن لے گا اور اپنی محبت اس میں داخل کر دے گا اور قیامت والے دن اپنے سامنے بٹھا کر اپنا دیدار عطا کروائے گا اور دیدار کے بعد آپ کی دعوت بھی کرے گا، آپ کو کھانا بھی کھلائے گا، مشروب بھی پلائے گا اور پھر اپنے حجابات کو اٹھا دے گا اور اپنا جلوہ حق بھی عطا کر دے گا. یہ اس کے انعامات، لیکن ہوں گے اہل محبین جو اس سے محبت کرتے ہیں، اپنے دلوں کو اس کی محبت سے معمور کر لے، محبت اسے تر کر لے اور اپنے دل کے برتن کو اس کی محبت سے بھر دیں. اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے مالا مال فرمائے اور اللہ رب العزت کی ذات بروز قیامت ہمیں بھی اپنا جلوہ حق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.